السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 2 صفحوں کا کتابچہ سب سے پہلے میں نے لکھا تھا۔ محمد حنیف صاحب نے اس کی پروف ریڈنگ بھی کی تھی اور اس کو ایک بڑی تعداد میں چھپوایا تھا جب شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا تھا، اور اس کا نام یہ رکھا گیا تھا، یہ زلزلے اور طوفان، اور ہر جگہ اس کو بانٹا گیا تھا بہت بڑی تعداد کے اندر۔ اب دیکھیے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کتابچے کے اندر جس کو تھوڑا بہت تبدیل کر کے محمد حنیف صاحب نے اب اپنی طرف سے شائع کیا ہے جماعت کی طرف سے، تو اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ جو قبروں اور مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ سجدے ایجاد کس نے کیے ہیں؟ یہ محمد حنیف صاحب جیسے مشرک مفسرین نے اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا ہے۔ گویا یہ زلزلے اور طوفان اور ہر طرف تباہ کاریاں اور امت مسلمہ کو جو اذیت مل رہی ہے، یہ محمد حنیف صاحب جیسے مشرک مفسرین کی وجہ سے مل رہی ہے۔ انہوں نے شرک کے انجیکشن دیے ہیں امت مسلمہ کو، اور پھر اس دلدل کے اندر ان کو پھر پھنسا دیا ہے۔ یہ جو توحید کی دعوت اٹھی تھی، صحیح خالص دعوت، کاش اس کے اندر یہ شرک کی ملاوٹ نہ کرتا۔ اور یہ جو توحید کی دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، ان کے لٹریچر کو پڑھ کے، ان کی تقریروں کو سن کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو کھول دیا تھا کہ آج جو امت مسلمہ ہر جگہ ماری جا رہی ہے، حتیٰ کہ جنگوں کے اندر بھی 71 کے اندر جو ذلت امیز شکست ہوئی ہے، یہ نعرہ حیدری یا علی مدد لگانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور ہر جگہ جو پوری زمین کے اوپر یہ مسلمان آج ان کی ابروئیں لٹ رہی ہیں، ذلت اور خواری ہے، کوئی ان کا مقام نہیں ہے، شرک کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا معی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یا بری کر کھری، یہ سونے کے دروازے لگاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، پکارتے ہیں، پھر حلیم گوڑتے ہیں 10 محرم کو، پھر اللہ کی نظر و نیاز گھوڑے کو پوجتے ہیں 12ویں 11ویں۔ کون سا شرک ہے جو اس قوم کے اندر نہیں ہے؟ واسطے وسیلے جمہوریت کا یہ سارا مشرکانہ نظام، اسی وجہ سے تو اللہ کا عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں ان کے اوپر۔ اور یہ دعوت اس انداز سے سامنے آ رہی تھی، اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی یعنی امید پیدا ہو گئی تھی کہ یہ دعوت آگے بڑھے گی اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی۔ لیکن محمد حنیف کے ذریعے جو ہے پھر شرک کا انجیکشن دے کے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، پورا خاندان یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کر دیا تو اس کے بعد یہ سارے سجدے پھر ثابت ہو گئے، محبت کے اور عقیدت کے۔ عمران خان کا سجدہ بھی پھر ثابت ہو گیا ان کے لحاظ سے۔ اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے، وہ بے ایمان ہے پکا۔ تو یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق محمد حنیف کے اوپر یہ شرک کا جو فتویٰ ہے کہ اس نے شرک ایجاد کیا محمد حنیف نے، اور اب ان کی ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ یقین کیجئے، ایک وہ دور تھا کہ باتیں ساری جس طرح پڑھ کے پوری طرح چونکہ شرک کے خلاف تھے تو یہ باتوں میں وزن نظر آتا تھا۔ اب یہ خود سجدہ تعظیمی کے شرک میں مبتلا ہیں، تو بتاؤ اس کے بعد ان کی باتوں کی کیا ویلیو رہ گئی ہے؟ اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیو، اپنی آنکھیں کھولو۔ صرف ایک یہ شرک کا انجیکشن پوری آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہاں چیخو گے، چلاؤ گے اور واپس نہیں آ سکو گے۔ لہذا اب یہ ساری ذلت اور خواری جس طرح ان مسلک پرست مولویوں کی وجہ سے ہے، اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ کی وجہ سے ہے، صوفیوں کی وجہ سے ہے، اور ان مسلک پرستوں کی وجہ سے، تو اس میں اب آپ بھی شامل ہیں۔ محمد حنیف اس میں سر فہرست ہے۔ ان کی جو وہ تفسیر ہے جلد دوم، دعوت القرآن جلد دوم 100 نمبر آیت سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے شرک بھر دیا۔ کہتے ہیں پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تمہارا قلم ٹوٹ کیوں نہیں گیا؟ تمہارا قلم ٹوٹا کیوں نہیں اس وقت؟ تمہارے ذہن کے اندر اور تمہاری زبان کے اوپر چھالے کیوں نہیں اٹھے جب یہ عقیدے تم شرک جب پھیلا رہے تھے؟ شرک اللہ کو گالی ہے۔ وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ نے کی۔ اور پہلے جب مشکلات کا دور آیا انہوں نے صبر کیا،
اور جب آسانیاں آئیں انہوں نے اللہ کو سجدہ شکر کیا. یہی مومن کرتا ہے. سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے اس سلسلے میں، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی مضمون ہے، سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی یہی مضمون ہے، ہر جگہ. لیکن انہوں نے ایسا جماعت کو اس شرک کے اندر ڈنڈے کے زور سے منوایا. پھر جو بھی کہتے ہیں اللہ کو سجدہ ہوا یہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. بتاؤ اللہ کے بندو میرا کیا قصور تھا؟ کیوں انتشاری اور باغی اور کے فتوے لگے؟ قصور یہ صرف یہی تھا کہ میں کہتا تھا سجدے کا مستحق صرف اللہ ہے، کوئی نبی سجدے کا مستحق نہیں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام سجدے کے مستحق نہیں ہیں، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جب سجدے کے مستحق نہیں ہیں، تو یوسف علیہ السلام سجدے کے مستحق، چاہے ایک ہی کیوں نہ نہیں سجدہ ہوا ہے ان کو، وہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا. اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں ہیں، کسی صحابی نے ان کو سجدہ نہیں کیا، تو کیوں اللہ کے بندو یہ ظلم اپنے اوپر کرتے ہو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کا وہ باب باندھا انہوں نے، خوابیں نہیں، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا ہے. اور وہی تعبیر انہوں نے بیان کی ہے جو 6 نمبر آیت سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام نے بیان کی ہے. اور سجدے کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا جس کو یہ سجدہ تعبیر مانتے ہیں. اور وہاں 100 نمبر آیت وہ عادی لائے ہیں، وہ اللہ کا بندہ پہچان گیا کہ یہ بے ایمان بعد میں سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیں گے، اس لیے وہ لائے نہیں وہاں. اور پھر واحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ نے ہر اینگل سے اس کو بیان کیا. مولویوں کے ساتھ بحثیں کرتے رہے، فتویٰ لگا کے گئے، لیکن افسوس ان ناخلف جانشینوں نے اس دعوت کو شرک اور کفر کے اندر بدلی کر دیا. یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہے. اور اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے سعید احمد نے، منور سلطان نے، سہیل خان نے، قاری خلیل الرحمان نے، عتیق الرحمان نے، سب مل گئے بے ایمان، سارے اکٹھے ہو گئے اس کفر کے اوپر، شرک کے اوپر. اور جو باقی اب 2-3 ہیں گروہ ہیں، وہ بھی اب اسی طرف رخ کر رہے ہیں. اس دعوت سے انہوں نے کوئی نہ کوئی تبدیلی یا راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے اختر بیگ ہوں، یعقوب علی ہوں، یا یہ بدر صاحب کے بچے ہوں، یہ فیاض محمود ہو، یہ سارے کے سارے اس راستے سے ہٹ گئے ہیں جو دعوت اٹھی تھی. نام لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، نہیں ہو، ہرگز نہیں ہو، بالکل نہیں ہو، فریب کاروں پہ. اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے.